الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل وعلا في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی آخر الزمان امام الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو ہمارے اوپر اس نے دو طرح کے حقوق عائد کیے ہیں. ایک حق اس کا خود کا ہے، دوسرا حق بندوں کا ہے. پہلے حق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے اور بندوں کا جو حق ہے اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے اور پہلے حق کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے. یہ دو قسم کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں. یہ دونوں حقوق کچھ ایسے ہیں جیسے کہ ٹرین کی پٹری ہوتی ہے،
ٹرین کی پٹری اس کے دو حصے ہوتے ہیں، دو اس کے کنارے ہوتے ہیں، اور ٹرین ظاہر ہے ان دو کناروں کے بغیر نہیں چل سکتی، دونوں اطراف کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اسی طرح یہ دو قسم کے حقوق ہیں۔ کوئی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ دونوں حقوق پوری طرح سے ادا نہ کرے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا نہ کرے، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا نہ کرے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بندوں کے حقوق میں جو سب سے اوپر جو حق آتا ہے، بندوں کے حقوق میں جو ٹاپ رائٹ ہے، سب سے اونچا حق والدین کا حق، پیرنٹس رائٹ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا رویہ اپنانا، اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بھلے انداز سے بات کرنا، اچھی بات کہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پستی کا بازو ان کے لیے جھکا کر کے رکھنا اور دعا کرنا کہ اے ہمارے رب ان کے اوپر ویسے ہی رحم نازل فرما جیسے انہوں نے ہماری بچپن میں پرورش کی، بچپن میں ہمیں پالا اور پوسا۔ یہاں غور کرنے والی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین حقیقی رب ہے تو والدین اس کے اس دنیا میں آنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب سے جوڑا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذرائع سے جوڑا ہے۔ والدین اس کے دنیا میں آنے کا سبب ہے، والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، والدین اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی اس کی حاجت کو، ضرورت کو بغیر بولے، جبکہ وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس وقت سمجھ جاتے ہیں اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورتیں قربان کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ بچے کی ماں جو خود گیلے میں سو جانا گوارا کر لیتی ہے، لیکن اپنے بچے کو اگر وہ پیشاب کر دے تو پھر اسے سوکھے میں سلاتی ہے، چاہے کتنی ہی سردی کیوں نہ ہو۔ یہ والدین کا حق ہے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، والدین کے ساتھ جب بھی بات کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کریں، بھلے انداز سے بات کریں، اچھے طریقے سے ادب و احترام کا پہلو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے بات کریں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے اف تک نہ کریں، ان سے اف تک نہ کریں۔ انسان اپنی ناگواری کا جب اظہار کرتا ہے تو انسان اف بولتا ہے، یعنی کہ انسان ایسا رویہ بھی نہیں اپنا سکتا کہ انسان سے
کہ اس کے والدین کو یہ احساس ہو کہ یہ کراہت محسوس کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑھاپے سے جوڑ دیا ہے، اس چیز کو بڑھاپے سے جوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں والدین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی اولاد کی۔ جوانی میں جبکہ وہ جوان ہوتے ہیں اپنے کام خود کر سکتے ہیں، خود کھا پینے کا انتظامات کر سکتے ہیں، خود کھا پی سکتے ہیں، خود اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اپنی اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، اور بعض والدین اس بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچ جاتے ہیں جسے قرآن کریم نے ارذل العمر کہا ہے، کہ جب انسان ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی حالت بچے جیسی ہو جاتی ہے، بچوں جیسی وہ باتیں کرنے لگتا ہے، بچوں جیسی وہ ضد بھی کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا، کہ ان کو احساس ہو، چاہے ان کا پاخانہ پیشاب دھونا پڑے، چاہے ان کی صفائی کرنی پڑے، چاہے ان کی کوئی بھی خدمت کرنی پڑے، خود کرنا، اور جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اور یہی پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ ان کے لیے دعا بھی کرنا، ان کے لیے دعا بھی کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے رب جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا، بچپن میں ہماری تربیت کی، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ہمارے رب ان کے اوپر ویسا ہی رحم نازل فرما۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ دو خاص طور پر حکم دیے ہیں، ایک حکم دیا والدین کی خدمت کی جائے، دوسرا حکم دیا والدین کے لیے دعا کی جائے، والدین کے لیے دعا کی جائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا جو رجسٹر ہے بند کر دیا جاتا ہے، کلوز کر دیا جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ جو انسان اس دنیا میں کر کے گیا، کوئی پانی کا کنواں کھدوا گیا، کسی مسجد میں پیسہ لگا گیا، کسی مدرسے میں پیسہ لگا گیا، جب تک وہاں نیک کام ہوتا رہے گا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، یا کسی کو علم سکھا کر کے چلا گیا، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا گیا، کسی کو دین کی کوئی بات سکھا کر کے چلا گیا، جب تک اس پہ عمل ہوتا رہے گا، جب تک وہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا، اسے ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا پھر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ تو یہ قرآن کی آیت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، یہ ہمیں سبق دیتی ہے، یہ ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اس دنیا میں، اور جب تک والدین زندہ ہیں اس وقت بھی دعا کریں، جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ اپنے والدین کے تعلق سے رکنا نہیں چاہیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعاؤں کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اور یہ جو دعائیں ہیں اس میں بڑی تاثیر ہے، بہت تاثیر رکھتی ہیں دعائیں، چاہے والدین کی دعا اولاد کے لیے یا پھر اولاد کی دعا والدین کے لیے۔ جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نام اعمال کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک انسان کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ تین میں سے ایک سبب
اور اسی طرح والدین کی دعا اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی قبول کی جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، 3 قسم کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ وہ 3 دعائیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم، ایک مظلوم کی دعا ہے، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ ودعوت الوالد لولدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کی دعا اللہ رب العالمین اپنے بچے کے لیے قبول کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے قبول کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے والدین ہو چاہے اولاد ہو، دونوں ایک دوسرے کے اوپر سب و شتم کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی بجائے، ایک دوسرے کی کمیاں خامیاں نکالنے کی بجائے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ ایسی دعا اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہی پر بس نہیں، جو بچے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ایسے بچوں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بخاری کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 3 لوگ سفر پہ نکلے ہوئے تھے، سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش ہوتی ہے اور وہ تینوں ایک غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، اور بارش اتنی شدید تھی کہ ایک بڑی چٹان آ کر کے اس غار کے منہ پر رک جاتی ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے۔ چٹان اتنی بھاری ہوتی ہے کہ یہ تینوں مل کر کے اس کو ہلا نہیں سکتے، اسے سرکا نہیں سکتے۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ رہ جاتا ہے، اس وقت مدد کے لیے وہاں کوئی نہیں، صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ یہ رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اپنے جو بہترین اعمال ہیں، جو سب سے اچھے پرخلوص جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیے جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اے اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے والدین تھے، میں روزانہ شام کو آ کر اپنے والدین کو ان بکریوں کا دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں ذرا آگے نکل گیا، میرا سفر تھوڑا سا بکریوں کو چرانے کا تھوڑا طویل ہو گیا، واپس آ کر کے دیکھتا ہوں میرے والدین سو چکے ہیں، میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے، نہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو وہ دودھ پلاؤں بکریوں کا، نہ یہ مناسب سمجھا کہ اپنے والدین کی نیند میں خلل ڈالوں، اپنے والدین کو میں جگاؤں۔ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، پھر باقی کے جو 2 افراد تھے، ایک کے ساتھ ایک مزدور کام کیا کرتا تھا، وہ جو ہے اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اس نے اس مزدوری کو بزنس میں لگا لیا، انویسٹ کر دیا، بڑے لمبے عرصے کے بعد آیا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، میری مزدوری مجھے واپس دے دے۔ اس نے کہا کہ یہ جو ریوڑ ہے جانوروں کا یہ پورا تمہارا ہے، اسے لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ کیوں مجھ سے مذاق کرتا ہے، میری جو واجبی جو مزدوری ہے وہ مجھے دے دے۔ تو کہا کہ میں نے تیرے مال کو اس طرح سے انویسٹ کیا تھا اور یہ تیرے مال سے کمایا ہے، یہ سارا ریوڑ بکریوں کا یہ تیرا ہے، اس کو لے جا، اور وہ لے کر کے چلا گیا۔ تیسرا اس نے یہ دعا کی اور کہا اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے اگر یہ عمل کیا ہے تو اس سے ہمیں نجات دے دے۔ پھر چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی،
تیسرا شخص جو ہے اپنی چچا زاد بہن سے پیار کرتا تھا اور اس سے ناجائز رشتہ بنانا چاہتا تھا. ایک دن وہ اس کے اختیار میں آ گئی, اپنی کسی مجبوریوں کی وجہ سے اسے پیسوں کی ضرورت ہوئی, اس نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے کہا پیسے تجھے مل جائیں گے لیکن تجھے میرے اختیار میں دینا ہوگا, تجھے مجھ سے برا عمل کرنا ہوگا. وہ اس کے پاس آ گئی لیکن اس نے کہا کہ اے گنہگار انسان, اللہ سے ڈر اور ایسا عمل نہ کر جو کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا ہے. اس نے کہا کہ میں نے وہ پیسے بھی اس کو دے دیے اور میں اس بد عمل سے رک گیا. اگر میں نے یہ عمل اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. اللہ رب العالمین نے وہ چٹان پوری کی پوری ہٹا دی اور تینوں لوگ باہر آ گئے. غور کریں, اندازہ کریں, ایک ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں تھا مدد کرنے والا, وہاں اللہ رب العالمین کی مدد پہنچتی ہے, ڈائریکٹ مدد پہنچتی ہے. اور اللہ رب العالمین صرف نیک اعمال کی وجہ سے ان کی مدد فرماتا ہے. اور ان نیک اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے اور اس نیک عمل کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرے. یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے, اتنا پسندیدہ ہے, اتنا اللہ رب العالمین کو پیارا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص کی ناک کٹ گئی, اس شخص کی ناک کٹ گئی, اس شخص کی ناک کٹ گئی. پوچھا گیا اللہ کے نبی کس کی؟ فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے. ایسا شخص بڑا ہی نامراد ہے, ایسا شخص بڑا ہی بدقسمت ہے جس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ہوں. وہ شخص بھی زندہ ہے, اس کے والدین بھی اس دنیا میں زندہ ہے, بڑھاپے کی حالت میں ہے, لیکن والدین کی خدمت کرنے کی اس سے توفیق نہیں ملتی, کبھی کوشش نہیں کرتا والدین کی خدمت کرنے کی. حالانکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر اس کو فوقیت دی ہے, ترجیح دی ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ شخص آپ سے جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی, اور خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مشورہ کرنے کے لیے, اللہ کے نبی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا والدین زندہ ہیں, کیا والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهِمَا وفی روایت تحت ارجلہما. ابن ماجہ کی روایت ہے, علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واپس جاؤ, اپنے والدین کو لازم پکڑو. فإن الجنت تحت ارجلہما, کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے, جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. اس روایت میں دونوں کا تذکرہ ہے, والدین کا, ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے جنت. اور ایک روایت میں صرف والدہ کا تذکرہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ والدہ کے, ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت. اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا مرتبہ ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے پیر دبا کر کے, اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے, اپنے ماں باپ کی خوشنودی حاصل کر کے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے, انسان جنت کو اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے. اتنا اونچا مقام ہے. اور اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا, اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو ناراض کر دے تو اس کی وعید بڑی سخت وعید ہے, بڑی سخت وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب تبارک و تعالی
فی رضا الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو خوش کر لے، اور وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، اور والدین اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس میں ہے کہ اس کے والدین ناراض ہو جائے۔ بڑا سمپل فارمولا، بڑا آسان طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر انسان اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو خوش کر لے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتا ہے تو اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو ناراض کر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ بتاتا ہے کہ ہمیں والدین کی خوشی اور ناخوشی کا کتنا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اس کی کتنی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، والدین یا والدہ کا یہ مقام یہ ہے کہ انسان کی نفلی عبادت پر ان کی خدمت ترجیح رکھتی ہے، فوقیت رکھتی ہے۔ یہ بھی بخاری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، بڑا عابد، بڑا زاہد، بڑی عبادت کرنے والا، جریج اس کا نام تھا، اور اس نے ایک جھوپڑی بنا رکھی تھی آبادی سے ذرا باہر، اس میں عبادت کیا کرتا تھا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا، زاہد انسان۔ ایک دن اس کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے، جریج آواز لگاتی ہے بیٹے کو، بیٹا کہتا ہے، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے کہ ایک طرف ماں ہے، دوسری طرف رب ہے، رب کی عبادت ہے۔ بیٹا نماز جاری رکھتا ہے، وہ واپس چلی جاتی ہے۔ اگلے دن ماں دوبارہ آتی ہے اور پھر کہتی ہے جریج، پھر جریج کہتا ہے ایک طرف رب ہے، اس کی عبادت ہے، دوسری طرف ماں ہے۔ ماں واپس چلی جاتی ہے اور یہ کہہ کے جاتی ہے کہ خدا تجھے سے پہلے کسی زانیہ عورت کا چہرہ دکھائے، کسی زانیہ عورت کا منہ دکھائے۔ اور لوگ جس طرح انسان کے مال سے حسد کرتے ہیں، دوسری چیزوں سے حسد کرتے ہیں، انسان کی عبادت سے بھی حسد کیا جاتا ہے، تقوی طہارت سے بھی حسد کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کی جریج کے تعلق سے، تو ایک زانیہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر تم کہو تو میں اسے پھنسا دیتی ہوں، اگر تم کہو تو میں اسے بدنام کرنے کا ایک ہتھ کنڈا اپناتی ہوں۔ اور یہ عورت اس کے ہاں آتی ہے اور اسے گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن یہ شخص انتہائی عابد و زاہد تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا۔ یہ اس شخص کو دھتکار دیتا ہے اور اپنی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایک چرواہا وہاں پر اپنے جانور چرا رہا ہوتا ہے، اس سے یہ عورت منہ کالا کرتی ہے، اور جب اس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے پھر یہ اس بچے کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے یہ بچہ جریج سے ہے، یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگوں کو اتنا سننا تھا کہ وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور پھر جریج کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی جھوپڑی توڑ دیتے ہیں، اس کا گھر مسمار کر دیتے ہیں۔ یہ شخص پوچھتا ہے کہ میرا گناہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ تو نے فلاں عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، ایسا کام کیا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے مجھے ذرا مہلت دو، مجھے کچھ نماز پڑھنے دو۔ یہ شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اس بچے کے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ بخاری کا واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے، کوئی سنا سنایا واقعہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے ہمیں یہ بتا دیا کہ
کہ انسان کو ماں باپ کے تعلق سے کتنا حساس ہونا چاہیے، کتنا سینسٹیو ہونا چاہیے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بتا دیا کہ ماں باپ اگر بد دعا کر دے، اور بد دعا کتنی ہی بھیانک کیوں نہ ہو، تو وہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ والدین کے حق میں ماں باپ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، ماں باپ کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اولاد کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بد دعا نہ دے۔ بہت سے ماں باپ کو دیکھنے میں آتا ہے اپنے بچوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں، چھوٹا سا کام نہیں کیا فوراً لعنت کر دی، فوراً اس کو برا بھلا کہہ دیا، فوراً اس کے لیے بد دعا کر دی، تیرا ایسا ہو جائے، تیرا ویسا ہو جائے۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی دعائیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، ان کی بد دعائیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین اگر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کو فوراً بجا لائے اور اس حکم کو پورا کریں، اس حکم کے اوپر عمل کریں۔ یہ اولاد کا بھی فریضہ بنتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، والدین اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں۔ وقت نہیں بچا ہے لیکن میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی سانچے میں کریں، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اسلامی تربیت مہیا کرائیں، پرووائڈ کرائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو توحید سکھائیں، اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیں، اپنے بچوں کو پردے کی اگر لڑکیاں ہیں پردے کی تعلیم دیں، پردے کا پابند بنائیں، اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، تہذیب سکھائیں، قرآن و سنت کی اہمیت انہیں بتائیں۔ یہ والدین کا فرض ہے، والدین کے اوپر لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک رہنما ہے، ایک کسی ملک کا لیڈر ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، اس سے اس کے ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، والد سے اس کے پورے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو والدین کا فرض یہ بنتا ہے اپنے بچوں کو دینی ماحول مہیا کرائیں، اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں، اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کریں، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کریں۔ ایسا نہ ہو ایک کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دے دیا، اس سے بچوں کے اندر منفی رجحانات پیدا ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نعمان کو فلاں چیز دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سارے بچوں کو یہی چیز دینا چاہتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بننا چاہتا، اس ظلم کے معاملے پر میں گواہ نہیں بننا چاہتا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اولاد کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ انصاف کریں، اولاد کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کریں۔ ہر وقت جو ہے سختی کرنا، یا ہر وقت جو ہے ان کو ہر وقت ڈانٹنا، ہر چیز میں ان کو جھڑکنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ضرور دیا ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز ترک کریں تو انہیں مارا جائے، انہیں سرزنش کی جائے۔ لیکن جہاں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کی
اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں، نماز کی کوتاہی میں ان کی پٹائی کریں، ان کے اوپر سختی کریں، وہاں یہ فرض بھی بنتا ہے کہ موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ان کے اوپر شفقت بھی کریں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص موجود ہے، اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صحابی ہیں۔ آپ اپنے نواسے حضرت حسن کو بوسہ دیتے ہیں۔ اقرع ابن حابس کہتے ہیں کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو شخص کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کا یہ سلوک تھا بچوں کے ساتھ، آپ شفقت کرنے والے تھے، آپ بچوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اپنانے والے تھے، لیکن اللہ کے دین کے لیے آپ کے ہاں کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ اگر اللہ کے دین کے اندر کمی کرتا، اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے اندر کمی کرتا تو آپ اس پر سختی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، روزے کا پابند بنائیں، شریعت کا پابند بنائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنائیں، اور بچوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں گے تو پھر ہمارے بچے بڑے ہو کر کے جب والدین بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ ان کے حقوق کو سمجھنے والے ہوں گے، ان کے حقوق کو جاننے والے ہوں گے۔ اگر والدین اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، انہیں جیسا چاہیں چھوڑ دیتے ہیں، جیسا چاہے جیسا تیسا ان کی اپنے من کی مرضی، وہ جیسے چلنے چاہے ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر یہ امید کریں بڑھاپے میں، پھر یہ ہم توقع رکھیں، ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے بچے ہماری خدمت کریں گے، ہمارے حقوق ادا کریں گے، یہ ناممکن ہے، یہ امپوسیبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور بچے جو ان کی اولاد ہیں وہ اپنے والدین کے حقوق کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور کرے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان وہی قرض میں دبے ہوئے اللہ رب العالمین ان کی ادائیگی کے اسباب عطا فرمائے، جو مسلمان بھائی ناجائز مقدمات میں پھنسائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی رہائی کے اسباب عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر